اعظم ہوئی تو انہوں نے مجھے جمیل یادی صاحب کے بعد مقتدر قومی زبان کا چیئرمین مقرر کیا. رسوٹی تو لائیو ہوتا تھا. اسی کی بنیاد پر ہم جہاں جاتے تھے تو ہمیں ملازمت میں آسانیاں ہوتی تھی, کام میں آسانی ہوتی تھی, لوگوں سے ملنے میں آسانی ہوتی تھی, اس لیے سب ہمیں پہلے سے پہچانتے تھے. اکادمی ادبیات پاکستان میں پہلے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پہ ہم فائز ہوئے. رائٹر اینڈ اسکالرز فاؤنڈیشن جو تھی اس کا بھی سربراہ مقرر کیا گیا. روش میں گردش سیارگاں سے اچھی ہے, زمیں کہیں کی بھی ہو آسماں سے اچھی ہے, بس ایک بات کہیں دل یہ بات مان نہ جائے کہ خاک غیر ہمیں آشیاں سے اچھی ہے. السلام علیکم ناظرین. آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ خصوصاً ان ناظرین کے لیے ہے جو اردو ادب اور اردو شاعری سے عشق اور محبت رکھتے ہیں. اسی مناسبت سے آج کا ایک بہت بڑا نام آج ہمارے ساتھ افتخار عارف صاحب ہیں, جن کا نام یقیناً کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے, اور مزید میں آپ کو انتظار نہیں کرواؤں گی. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر. بہت شکریہ کہ آپ نے ایک بار پھر آج دیسی ٹی وی USA کے ناظرین کے لیے وقت نکالا. بہت مہربانی, آپ نے یاد فرمایا, اور آپ کے حوالے سے بہت سے نئے دوستوں سے ملاقات ہوگی اور پرانے دوستوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. بالکل سر, اور انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ جو ہے اس کو جاری رکھیں گے. وقتاً فوقتاً آپ دیسی ٹی وی USA کے لیے وقت نکالتے ہیں اور اس کے لیے ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں. میں چاہوں گی سر کہ ہم اپنی ان جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کے بہت سارے دوست ہیوسٹن میں امریکہ میں اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو ہم آگے ان کی دلچسپی کا سامان آپ سے, آپ کی شاعری, آپ کا پسندیدہ کلام جو ہے وہ اختتام میں سنیں گے. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہماری آج کی نسل اس کو آپ تھوڑا سا اگر اپنے آغاز, اپنے سفر کے بارے میں بتائیں, اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا کیسے گزرا, اور پاکستان کی قیام پاکستان سے قبل آپ کی زندگی کیسی تھی, کس طرح آپ نے اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کیا, تو اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے. جی, میں غیر منقسم ہندوستان میں ایک شہر تھا لکھنؤ, میں وہاں پیدا ہوا تھا, اور 1943 میں اور مارچ کی تاریخ 21 تھی, اور وہی میں نے اپنی بچپن کی تعلیم اور یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کی. اور میرے جو بزرگ تھے وہ سب دونوں درجیات اور دونوں خاندان جو تھے وہ لکھنؤ کے رہنے والے تھے. شروع میں جو میں مدرسے میں داخل کیا گیا, ایک بہت ہی مشہور, دنیا کا مشہور مدرسہ ہے مدرسہ نظامی کے لیے, مدرسہ نظامیہ فرنگی محل. کچھ دیر میں نے وہاں تعلیم حاصل کی, پھر گورنمنٹ جوبلی اسکول اور جوبلی کالج ہے لکھنؤ میں, وہاں سے. تو میرے زمانے کا جو لکھنؤ ہے وہ بہت ہی تہذیبی طور پہ بہت مرکزی حیثیت اس کی تھی. لکھنؤ کا شمار دنیا کے بڑے متمدن شہروں میں کیا جاتا تھا ایک زمانے میں. مغل سلطنت کے زوال کے وقت جب سلطنت اودھ قائم ہوئی تو جو 90-92 برس تھے اس حکومت کے, وہ بہت ہی تہذیبی طور پر اور ثقافتی طور پر بہت ثروت مند زمانہ تھا. بظاہر تو مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی, اکثریت تو ہندو مذہب کے ماننے والوں کی تھی, مگر کیونکہ بادشاہ اور عمرا کی تعداد مسلمانوں کی تھی, اس لیے وہ مسلم شناخت اس کی بن گئی تھی. اور اردو زبان کے اعتبار سے خاص طور پر کہ حامیر اور سودا اور ناسخ اور آتش اور مصرفی اور سمجھیے
واجد علی شاہ اور یہ سب وہاں سے تعلق رکھتے تھے. جمیل انیس, مرزا دبیر اور مرثیہ گو سارے, میر حسن اور جمیل خلیق. تو تہذیبی طور پر بہت ثروت مند شہر تھا. اور میرے اساتذہ میں بہت نمایاں لوگ تھے. جب میں اسکول کے زمانے میں, کالج کے زمانے میں جس کالج اسکول میں پڑھتا تھا, وہاں حامد اللہ سرمی رٹھی صاحب بچوں کے بہت بڑے ادیب سمجھے جاتے تھے, تو ان کا تعلق تھا. اور سید محمد احمد صاحب اور قاری مظفر صاحب جیسے بڑے اساتذہ وہاں تھے. میں نے ان سے تجزیہ فیض کیا. پھر یونیورسٹی میں جو میرا زمانہ ہے سمجھیے 5-6 برسوں کا, وہ بی اے اور دونوں ماسٹرز میں نے یونیورسٹی سے کیے. تو راجہ کمل مکھرجی اور آصف مجومدار اور احتشام حسین اور حسن ہاشمی اور ڈاکٹر رضوان علوی, یہ سب میرے اساتذہ میں تھے. شبیر حسن اور نہروی, ان سب نے سے میں نے کیسے فیض کیا. پھر میں پاکستان چلا آیا تو وہ زمانہ جو ہے سمجھیے 21 برس میں نے لکھنؤ میں گزارے. اور تب تک آپ اپنی یونیورسٹی کی تعلیم بھی وہاں سے حاصل کر چکے تھے. یونیورسٹی میں 2-3 برس اس طرح ادھر لکھنؤ یونیورسٹی کے 100 برس ہو گئے اس کے قیام کے. تو انہوں نے اپنی جو یونیورسٹی کے جو 10 ادب میں ممتاز لوگ ہیں ان کا اعلان کیا تھا. اس میں آپ کا نام یقیناً 6 جو تھے وہ مذہب سے ان کے تعلق تھا, اور 4 جو تھے وہ مسلمان تھے. اس میں ڈاکٹر عطیہ حسین تھی, وہ جو انگریزی کی بہت بڑی ناول نگار, فینکس فلیگ اور سن شائن آن دا بروکن کالمس یہ مصنفہ, اور پھر قرۃ العین حیدر تھی, اور پاکستان کی کمیونسٹ پارٹی کے جو بانی تھے اور ترقی پسند تحریک کے جو بانی تھے سجاد ظہیر, اور میں. تو یہ ہے صورت احوال جو میں نے وہاں گزارے تھے. میں یہاں آ گیا پاکستان. تو کراچی میں کچھ دیر جیسے ہوتا ہے ریڈیو پاکستان سے میں خبریں پڑھتا تھا اور ترجمہ بھی کرتا تھا. اس زمانے میں ریڈیو پاکستان بہت ہی معتبر ادارہ سمجھا جاتا تھا, بہت ہی اچھا ادارہ, بڑا ادارہ. اور وہاں سے آپ کو سوچی کی طرف ہم تو سوچی پہ وہی آگے عبید چل کے اللہ بیگ اور قریش فورس وہاں کا ہمارے ساتھ کام کرتے تھے, ہمارے سینئر تھے ہمارے شعبوں میں. تو وہیں سلیم گیلانی صاحب ہمیں لے گئے, اور اس زمانے کے جو جنرل مینیجر تھے ان کی وہ تصویر ہوئی, اسلم اظہر صاحب ان کا نام. ٹھیک ہے, یہ ناظرین آپ الگ ونڈو میں اس وقت دیکھ رہے ہیں جس تصویر کا تذکرہ کر رہے ہیں کتار عارف صاحب, اور بس یقیناً آپ اپنی یادیں شیئر کر رہے ہیں. جی تو بس وہ وہاں پھر ہم کسوٹی کا آغاز وہاں ہوا. وہ کچھ دنوں کے بعد حمایت علی شاعر بھائی جو تھے, حمایت بھائی جو تھے گولس کی, انہوں نے میزبانی کی کچھ دیر. جب وہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں جاتا تھا تو یہاں اسلام آباد میں اظہار کاظمی صاحب نے, پشاور میں محسن احسان صاحب نے, کوئٹہ میں عطا شاد صاحب اس کی میزبان ہوتے تھے. اور تو بہت ہی اپنے زمانے میں مشرقی پاکستان بھی تھا, اس زمانے میں مغربی پاکستان بھی بہت مقبول تھا. اور اسی زمانے میں نے ملازمت بھی اختیار کر دی تھی ٹی وی میں, اور میں سینئر پروڈیوسر تھا وہاں کراچی ٹی وی پر, اور پھر میں وہاں اسکرپٹ ایڈیٹر ہوا.
मैंने इस्तीफा दे दिया और मैं चला गया बरतानिया। लेकिन तब तक कसौटी को मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि हम कसौटी को भी बीच में रखें। कसौटी का आइडिया किस तरह जी, कंसीव ये हुआ था असल आपका? ऐसा ये था कि जैसे रेडियो में हम तीनों आदमी जो थे, यानी कुरैश साहब उबायदुल्लाह भी बेग और साहब। उबायदुल्लाह बेग साहब भी और मैं भी, यानी कुरैशपुर फारसी के शोबे से ताल्लुक रखते थे। उबायदुल्लाह बेग साहब सवाहिली और हिंदी में काम करते थे, मैं भी हिंदी में और रात की बरतानिया के लिए सभी सोची थी उसमें काम करता था। तो क्या होता था कि तर्जुमा करके और खबरें पढ़ने का वक्त जो था वो समझिए घंटे 2 घंटे में ये सब काम निमट जाता था। तो फिर दिन भर हम पड़े रहते थे, तो बजाय इसके कि हम घर जाते और वापस आते, यानी मैं भी दूर रहता था, मैं रहता था नाज़िमाबाद में और कुरैशपुर साहब भी उसी तरफ नाज़िमाबाद 1 नंबर में रहते थे और उबायदुल्लाह बेग साहब इधर रहते थे जहांगीर क्वार्टर के करीब। तो गोया हम सब आ जाते थे, फिर रात को रेडियो की गाड़ी से वापस जाते थे। तो इस हस्ता में जो फारिग औकात थे उसमें जी हाँ, दोस्त अहबाब सब वहाँ रेडियो में एक मसरूफियत रहती थी और बीच बीच में ये सब कसौटी आपस में करते रहते थे। तो सलीम गिलानी साहब जो थे वो हमारे DES कहलाते थे, डायरेक्टर एक्सटर्नल सर्विसेज। वो जब आए तो उन्होंने देखा कि हम 3 नौजवान जो हैं वो ये आपस में करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि वो भी उसमें शामिल हो गए, पढ़े लिखे आदमी थे बहुत, और वो हमें ले गए अदर साहब पास कि हमारे यहाँ ये 3 लड़के हैं ये काम वहीं से और समझिए ज़हनी आजमाइश का ये जो प्रोग्राम था ये अपनी नौइयत का बहुत सादा सा प्रोग्राम। और जो हमारे बुजुर्ग घरानों में थे वो चाहते थे कि उनके बच्चे जो हैं वो भी बैठें और वो देखें कि किस तरह की उनमें किताब का शौक़ हो और इल्म का ज़ौक़ पैदा हो और उर्दू ज़बान जैसी ज़ाहिर बहुत, वो दोनों तो बहुत ही शाइस्ता ज़बान बोलते कि वह भी कुछ, तो वो आप कसरे नफ्सी से काम ले रहे हैं। नहीं तो वो ये एक तरीक़ा हो गया जैसे, तो कसौटी एक जिसे कहते हैं फैमिली प्रोग्राम हो गया उसका। और ये वो उस ज़माने में यानी कोई नेटवर्क्स की नहीं होती थी, वीडियो कैसेट्स होते थे, वो वीडियो पे रिकॉर्डिंग होती थी, तो वही वीडियो जो था वो ढाके चला जाता था और वही वीडियो जो था वो लाहौर और इस्लामाबाद रावलपिंडी चला आता था। ये यानी इस तरह से प्रोग्राम होते थे और इसमें बहुत ही मुमताज़ शख्सियतें इसमें शरीक हुई। आप अगर नाम लीजिए किसी का तो कोई ऐसा आदमी फैज़ साहब और जाली साहब और सलीम अहमद साहब और मुस्तफ़ा साहब और मुल्तान हुसैन साहब और सिद्दीक़ साहब और वज़ीर आज़म साहब और कासमी साहब और समझिए पेशवर नाहिद साहब, कोई बड़े लोगों में खटक साहब और जमालदीनी साहब, कोई बड़ा ऐसा आदमी नहीं था जो जिसने इसमें शिरकत नहीं की, चारों सूबों का जो उसमें शरीक हुआ हो और हमें दाद में दी हो और दुआ हमारे लिए बहुत स्कूलों में, कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में भी ये सब होने लगा। और बच्चों की तवज्जो जो थी वो ज़हनी आजमाइश की तरफ और मालूमात बढ़ाने की तरफ और जानने की तरफ, पढ़ने की तरफ, किताब से दोस्ती की तरफ माइल की। तो
کے بعد تو پھر بہت اچھے اچھے پروگرام شروع ہوئے. خود راشپور صاحب میں شیشے کا گھر ایک پروگرام کرتے تھے, اچھا, اور اس میں کیا نیلام تھا گھر اس اتنا پروگرام بڑا میں؟ یا طارق نام کر عزیز دیا صاحب یا بھی بہت اچھا بڑا. شیشے کے گھر میں کیا تھا؟ یہی اسی طرح کا تھا بڑے مجموعے کے ساتھ, بڑے لوگوں کے ٹاک ساتھ. شو تھا. ٹاک شو تو نہیں آپ سے کہہ سکتے, کوئز شو تھا, کوئز شو تھا. اور انعامات وغیرہ, اور اچھا, کوئی یونیورسٹی کے, کالج کے, اور یونیورسٹیوں طالب علموں کو بلاتے تھے, ان کے ساتھ تھے. اور پھر یہ کہ بچوں میں بھی بچوں کے بھی پروگرام ہوتے, زینہ بزینہ ایک پروگرام ہوتا تھا. پھر یہاں سائنس کے کوئز کے پروگرام ہوتے تھے. بہت خیشکی صاحب ایک صاحب ہوتے تھے, وہ ایک پروگرام کرتے تھے. تو بہت صدیق ارشد ہمارے ایک دوست تھے, انگریزی کے استاد تھے کراچی یونیورسٹی میں, نہایت اعلیٰ درجے کی انگریزی بولتے تھے اور نہایت اعلیٰ درجے کی اردو بولتے تھے. وہ ایک پروگرام کرتے تھے. تو بہت اس زمانے میں جو دیکھیے ایک سمپل فارمیٹ ہوتا ہے, جیسے اچھا اس زمانے میں اب تو 4-6 کیمرے لگے ہوتے ہیں چیزوں ریکارڈنگ کے لیے, اور فیسلٹی ہوتی ہے ایڈیٹنگ کی, اور بہت کام ہوتا ہے. ایڈوانس ہے کافی ٹیکنالوجی. جی ہاں, اس زمانے لیکن میں اس تو وقت لمیٹڈ ریسورسز میں آپ لوگوں نے کام کیا. ہمارے زمانے میں تو دو کیمروں میں پروگرام ہو رہا ہے, اور شارٹنگ تو لائیو ہوتا تھا. یعنی ہم لوگوں کو کوئی وہاں غلطی کی گنجائش نہیں تھی. اور خیر اللہ نے بہت کرم فرمایا, بڑی مہربانی کی. اور پھر کیا بیٹے ایسے ہوا کہ جیسے اسی کی بنیاد پر جو آنے والی زندگی تھی, اور یونیورسٹی میں جہاں جاتے تھے تو ہمیں ملازمت میں آسانیاں ہوتی تھی, کام میں آسانی ہوتی تھی, لوگوں سے ملنے میں آسانی ہوتی تھی, اس لیے سب ہمیں پہلے سے پہچانتے تھے, جانتے تھے. اور اب ہم جیسے لندن چلے گئے, آغا حسن عابدی صاحب مرحوم مفور ہمارے محسن تھے, وہ ہمیں لے گئے تھے وہاں انہوں نے ہمیں الطاف گوہر صاحب مرحوم کو سپرد کر دیا, اور وہیں اردو مرکز قائم ہوا لندن میں. تو دنیا میں اردو کا سب سے بڑا ادارہ سمجھا جاتا تھا, اور لندن کے بالکل مرکز میں, وسط میں, پکیڈلی پہ ہمارا دفتر تھا. ہم نے ایک لائبریری وہاں قائم کی تھی, اور ایک میٹنگ روم بنایا تھا, اور وہاں تقریبات ہوتی تھیں, اور جو بڑی تقریبات ہوتی تھیں وہ ہم لندن یونیورسٹی میں کرتے تھے. تو بس لندن میں کوئی ہم 12 برس کے قریب ہم نے وہاں کام کیا. پھر جب بینک ہمارا بند ہوا اور وسائل ختم ہوئے, تو ہم یہاں آ گئے, اور میرے جو ریڈیو پاکستان ٹی وی کے زمانے میں میرے باس تھے, نام تھا خواجہ شاہد حسین, اور بعد میں وہ ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل بھی ہوئے, اور نیفڈیک کے بھی چیئرمین ہوئے, اور سیکٹری کلچر ہوئے, اور وہاں پیرس میں جو یونیسکو ہے اس میں پاکستان کے سفیر کے طور پر بھی بڑے انگریزی کے نہایت اعلیٰ درجے کے شاعر, اور بہت بڑے باپ کے بیٹے خواجہ منظور حسین انگریزی کے بہت بڑے استاد تھے علی گڑھ یونیورسٹی میں, اور گورنمنٹ کالج لاہور میں, ان کے ساتھ رہتے ابھی ماشاء اللہ حیات تھے اسلام آباد میں. تو وہ ہمیں یہاں لے آئے, اور ہم نے اکادمی ادبیات پاکستان میں پہلے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پہ ہم فائز ہوئے, اور ہمیں اسی زمانے میں رائٹرز اینڈ اسکالرز فارمیشن جو تھی اس کا بھی سربراہ مقرر کیا گیا. اس کے بعد بیوی نظیر بھٹو شہید جب وزیر اعظم ہوئی, تو
انہوں نے مجھے جمیل یادوی صاحب کے بعد مقتدرہ قومی زبان کا چیئرمین مقرر کیا 1995۔ تو میں مقتدرہ قومی زبان کا 3 دفعہ سربراہ مقرر ہوا، اور وقفے سے بیچ میں 10 برس اکادمی ادبیات پاکستان کا تقریباً 10 برس کا چیئرمین بھی رہا۔ یہاں سے جب میں فارغ ہوا، کیونکہ میں نے پڑھایا بھی، میں یہ جو نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز ہے، اس میں اردو اور ہندی کے پروفیسر کے طور پر میں نے کام کیا، اور اسی دوران آصف زرداری صاحب زمانے میں صدر تھے، اور آج بھی صدر ہیں ماشاء اللہ، اور انہوں نے پھر مجھے وہاں بھیج دیا تہران PCO کا صدر بنا کر، وہاں میں نے کچھ کام کیا تقریباً 4 سال۔ آپ سے یہاں پر درخواست یہ کرنا چاہوں گی کہ ہماری آج کی جو نسل ہے، ہم آپ کی آنکھوں سے اگر دیکھنا چاہیں کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان سے، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کا سقوط ڈھاکہ، اس حوالے سے یقیناً آپ نے یہ دور تاریخ کا جو ہے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، آپ کی نظروں کے سامنے، جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ڈھاکہ ریڈیو پر ہمارے یہ پروگرام جاتے تھے اور یہ سب کچھ، تو وہ وقت کیسا تھا، غمگین وقت تھا، اچھا وقت نہیں تھا، لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ میں آپ سے یہ چاہوں گی کہ ہماری آج کی جو نئی نسل ہے وہ یقیناً کتابوں کے اندر، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کتابوں کے اندر اس طرح تاریخ کو نہیں پڑھایا جاتا، بتایا جاتا ہے جس طرح کے ہونا چاہیے۔ تو آپ سے بہتر میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی اور سورس ہوگا جو ہمیں، اگر میں مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان سے سقوط ڈھاکہ کے اوپر اگر میں دیکھنا چاہوں تو پلیز آپ ہمیں اس حوالے سے کچھ بتائیے، کیسے ہوا، کیا ہوا۔ قیام پاکستان میں بنگلہ دیش کے جو لوگ تھے، جس کو ہم مشرقی پاکستان کہتے ہیں، انہوں نے پاکستان کے ساتھ پوری خوش اسلوبی کے ساتھ، خوش نیتی کے ساتھ سفر کا آغاز کیا تھا، اور جو تحریک جدوجہد آزادی تھی اس میں قائد اعظم کی آواز پہ لبیک کہا تھا، اور قیام پاکستان عمل پہ آیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ شروع قائد اعظم کے رخصت ہونے کے بعد جو ہماری سول بیوروکریسی تھی، اور جو اس نے اور سیاستدانوں نے مشرقی پاکستان کے عوام کے ساتھ جو ان کی اکثریت کا تقاضا تھا، وہ حقوق ان کو نہیں دیے، مان لینا چاہیے، اور ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ جو تیسری طاقت تھی ہندوستان، اس نے اس کو اس کو اور ابھارا، اور خلیج کو اور بڑھایا، اور پھر یہ ہوا کہ وہ اکثریت میں تھے اور ہم نے ان کو یعنی اقتدار نہیں سونپا، اور شیخ مجیب صاحب جو تھے، وہ حالات اس نہج تک کیسے آئے تھے؟ اگر میں اکثر ڈاکیومنٹریز اور وہ سب جب دیکھ رہی ہوتی ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو بنگالی تھے ان کو کسی نہ کسی طرح ہیومنلی ان کو ٹریٹ نہیں کیا گیا، ان کو ان کی زبان اور اس کا کیا، یہ سب سچ ہے؟ سب بہت سی باتیں ہیں، اور جیسے مثلاً زبان کا ایک مسئلہ تھا، اور اس میں ایک زبان کا مسئلہ، ایک علمی مسئلہ تھا، اور ایک سیاسی مسئلہ بھی تھا، اور ایک یعنی اس پہ بات ہونی چاہیے تھی، اس کو سیاسی طریقے سے حل کیا جانا چاہیے تھا۔ یہ جو زبانوں کے مسئلے ہیں آج تک نہیں طے ہو پائے، اور انگریزی زبان کا تصدر جو ہے وہ برقرار ہے۔ ہندوستان میں ایک مسئلہ انہوں نے حل کر لیا تھا شروع میں ہی، اور ان کے ہاں ایک اصول تھا جو
انہوں نے سوویت یونین کے زمانے سے ایک نظام اس زمانے میں جو سوویت یونین تھا وہ کمیونسٹ رشیا، اس میں تھا کہ ایک تو آپ کی زبان جو ہے وہ ہے دفتر کی زبان ہے، ایک آپ کی قوم کی زبان ہے، ایک آپ کے عوام کی زبان ہے. تو سب پر یہ واجب تھا کہ سب کو یہ لازم ہے ہندوستان میں کہ سب لوگوں کو ہندی بحیثیت قومی زبان کے پڑھنی پڑے گی، پڑھنی ہوگی، ضروری ہوگی ان کے لیے. ایک دفتر کے سارے کام انگریزی زبان میں جاری رہیں گے تا وقت کہ ہندی اس کی جگہ نہ لے لے. اور جو صوبوں کی زبان ہے وہ بھی لازمی ہوگی آپ کے لیے پڑھنا. یعنی کوئی آدمی اگر تامل ناڈو میں رہ رہا ہے تو اس کو تامل پڑھنی ہوگی، ہندی پڑھنی ہوگی، انگریزی پڑھنی ہوگی. جو آدمی بنگال میں رہ رہا ہے اس کو بنگالی پڑھنی ہوگی اور ہندی پڑھنی ہوگی اور انگریزی پڑھنی ہوگی. اور جو آدمی کنڑ کے علاقے میں، اڑیا کے علاقے میں، جو ملیالم کے علاقے میں، جی ہاں، سب کو اپنے اپنے زبان، اپنے اپنے علاقوں کی زبان لازمی بنتی. اچھا، تو یہ انہوں نے حل کر دیا تھا. اچھا، یہ بات ہماری طرف سے بھی کہی جا چکی تھی، قائد اعظم ہی کی طرف سے کہی جا چکی تھی کہ صوبوں کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ اپنی اپنی زبانوں کو اور اپنی ان کی اسمبلیاں جس زبان کو بھی مان نہیں ہوا. اچھا، اس پہ سمجھیے ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلباء نے احتجاج کیا. اچھا، اب کیا ہوا، ٹریگر کیا ایک واقعے نے. ابھی دیکھیے بنگلہ دیش میں اتنا بڑا انقلاب آیا ہے. اب یہ جو بنگلہ دیش کا جو انقلاب ہے بظاہر یہ ایک کوٹے کے شہیدوں کے کی زبان میں کوٹا جو تھا مقرر کیا گیا تھا اس کی بنیاد پر شروع ہوا، مگر اس نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں. اسی طریقے سے جو زبانوں کی سیاست تھی اس نے سارے ملک کو ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بہت تفصیلی اس پہ بات ہو سکتی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک، یعنی آج 2024 تک جو ہماری کتابیں اور جو ہمیں مواد فراہم کیا جاتا ہے وہ مبنی پر حقائق نہیں ہے. مثلا جیسے ہندوستان والے ہیں جب وہ کتابیں بنگلہ دیش پر چھاپتے ہیں تو اس میں کوئی ان سے پوچھے کہ بھئی آپ کیا لینے گئے تھے، مفتی باہنی کو بنا کر، مفتی باہنی کی حمایت آپ نے کی. اور یعنی جگجیت سنگھ اروڑا جو تھے وہ کوئی کھلنا میں تو نہیں پیدا ہوئے تھے، یہ 12 سال سے تو نہیں آئے تھے، تو وہ تو وہیں سے آئے تھے نا، دلی کی طرف سے آئے تھے. ایک بات. اب دوسری بات یہ کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ مفتی باہنی کو آپ نے سپورٹ کیا تھا اور آپ نے اس کو آرم بھی کیا تھا، آپ نے اس کو مانا بھی کیا. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا تھا. اندرا گاندھی جو تھی، جہانی، انہوں نے دونوں بار شیخ مجیب الرحمان صاحب جو تھے وہ اندرا گاندھی کے پاس سیاسی. دیکھیے شیخ مجیب الرحمان تو آپ نے ان کو یہاں جیل میں ڈال دیا، ان سے آپ نے بات نہیں کی. آپ بات کرتے سیاسی طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے. اور جو میں تو کوئی سیاستدان نہیں ہوں اور میں کوئی میرا اختصاص نہیں ہے، لیکن ایک بات میں ضرور کہتا ہوں کہ شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کو مشرقی پاکستان میں اکثریت حاصل ہوئی تھی
اور وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آئے تھے. تو پاکستان کا اقتدار یحییٰ خان کو ان کے سپرد کرنا چاہیے تھا. میں وہ شیخ مجیب الرحمان کی آکسفورڈ کی جو کتاب چھاپی ہے اس میں یہی دیکھ رہی تھی کہ جس میں انہوں نے لکھا, اس میں انہوں نے بتایا کہ جب وہ جیل میں تھے, شاید گاندھی گاندھی نہیں تھا, کون سا جیل مجھے وہ یاد نہیں آ رہا, لیکن بھٹو وہاں سے جب بھٹو صاحب نے ان کو شاید ریسٹ ہاؤس میں اسٹے کروایا, اور وہاں پر جب وہ ان سے ملنے گئے تو شیخ مجیب الرحمان نے پوچھا کہ آپ کون ہیں, تو بھٹو صاحب نے بتایا کہ میں وزیر اعظم پاکستان ہوں. تو شیخ مجیب الرحمان نے کہا کہ یہ تو میں نے ہونا تھا, آپ کیسے؟ نہیں, یہ آپ اس کو کنفیوز کر رہی ہیں. اچھا. وہ جب جیل میں تھے تو دیکھیے جب جنگ شروع ہو گئی اور فسادات شروع ہو گئے تو اب ان کو تو آپ نے رکھا ہوا ہے جیل میں اور وہ ہیں بے خبر تمام چیزوں سے, لیکن اس سے تو وہ آگاہ ہیں کہ ملک جو ہے وہ ایک افراتفری کی لپیٹ میں ہے اور بنگلہ دیش میں ہر طرف یہ قصہ ہو رہا ہے اور اب یہ صورت احوال ہے. تو یعنی وہ خود, میں کوئی ان کو ایگزونریٹ نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں ان کے اوپر شک کرتا کہ وہ آپ ان کو اقتدار دیتے اور پھر انہیں پاکستان کی حکومت کرنے کی قانونی طور پر آزادی تھی, ان کو اقتدار ملنا چاہیے تھا جو ہم نے نہیں دیا. ہم نے صرف وجوہات آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ وجوہات تو ظاہر مفادات تھے, اور یہ بھی ہے کہ اچھا یہ کہا جاتا, ہم تو کوئی میڈیا میں کام کرتے تھے تو یہ کہا جاتا کہ وہ جو ہیں وہ الگ ہو جائیں گے. ارے بھائی الگ ہو جائیں گے تو ہو جاتے. اور جیسے سر ابھی تک یہ جو ہوا ہے, یہ جو ابھی اتنا ہوا بڑا ہے کچھ تو خون ہوا تھا, یہ تو یہ نہیں, اس نہیں سے ہوتا. تو اور ابھی بھی جیسے ابھی فار ایگزامپل حسینہ واجد صاحبہ جیسے انڈیا گئی, تو میں آج کی نسل کی بات کر رہی ہوں کہ جیسے ہم نے اس سارے واقعے کو پرسیو کیا, تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی وہ وہاں گئی تو شاید جو ہمارے مشرقی پاکستان کے جو بڑے تھے ان کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ زیادہ پرو انڈین ہیں, اور انڈین کی طرف مطلب جو انڈیا کا تھا کہ تھے ہمیں پاکستان کے. دو باتیں اس میں لگنے کی تو بات ہے نہیں. جی. یعنی حسینہ واجد صاحبہ جو ہیں وہ پہلے بھی ہندوستان میں رہتی تھی. اچھا. اور وہاں سے لانچ ہوئیں اور وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچی, اور وہ ظاہر ہے کہ ہماری نسبت ہندوستان کے زیادہ قریب تھی. اب ہم اس سے آنکھیں بند کریں تو کوئی, ابھی جیسے افغانستان ہے, افغانستان میں ہندوستان کتنا ہے یہ وہ لوگ بہتر جانتے ہیں جو وہاں جاتے ہیں, اور کسے معلوم کہ جو ہمارے اوپر جو حملے ہوتے ہیں ہماری سیکورٹی فورسز پہ, عام فورسز پہ, کون لوگ ہوتے ہیں, یعنی اتنے وہاں پر نظر آتے ہیں آفیسز مختلف شہروں میں. جیسے ہی آپ لینڈ کرتے ہیں کابل میں تو معلوم ہوتا ہے ایئرپورٹ جو ہے وہ انہوں نے ہندوستان میں بنوا کے دیا ہے اور ان کے نام سے ہے, اور بے شمار ہندوستانی وہاں نظر آتے ہیں. تو یہ سب سیاست میرا موضوع نہیں ہے, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہم نے ابھی آپ دیکھیے ہم نے خود ہی ایک قانونی طور پر ایک
کمیشن بنایا گیا, اس کو عمر الرحمان کمیشن کہتے ہیں, یعنی اس کے اجزاء چھپتے رہتے ہیں, اس کے لیک جس کو کہتے ہیں وہ ہوتے رہے. اب شاید کمیشن کی پوری رپورٹ بھی لیک سامنے آ گئی ہے. ہمارے ہاں سے بہت سی کتابیں لکھی گئیں. اب وہ کتابیں جو ہیں بعض فوجی بڑے فوجی افسروں نے اپنی اپنی بایوگرافیز لکھی اور اس میں اس واقعے کا تذکرہ کیا. بعض سول سرونٹس نے اپنے حالات قلم بند کیے اور اس میں اس کا تذکرہ کیا. اچھا, اب یہ جو نریٹیوز ہیں یہ اس میں بیشتر ایسے جو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ غلط ہیں, لیکن یہ یک رخیں ہیں. آپ اپنے نقطۂ نظر سے ایک بات کہہ رہے ہیں, ایکزونریٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی کمزوریوں کو اور اپنی غلطیوں کو, اور میں جرم کا لفظ تو بہت میرے خیال میں زیادہ ہوگا, لیکن کوتاہیاں جو ہوں گی اس اچھا اب کیا ہے وہاں سے جو کتابیں آتی ہیں ان کے عنوان بتاتے ہیں کہ وہ ہاسٹیلیٹی ان کی جو ہے وہ کہتی ہے پاکستان کٹ ٹو سائز مثلا کتاب ہے. The very title tells you کہ what kind of a book this could be اور کیا نریٹو اس کا ہوگا. جس کا ٹائٹل یہ ہے دونوں طرف ہی یہ چیز دونوں طرف الگ الگ ہیں. دیکھیے مشرقی پاکستان سے جو بات آئے اس کو دیکھنا, اس کے بارے میں غور کیا جا سکتا ہے, اور ہندوستان سے جو آئے گا تو اس کو تو دوسرے نقطۂ نظر اس طرح سے نہیں دیکھا جائے گا جیسے بنگلہ دیش کے یعنی کسی پرانے پاکستانی کے احوال دیکھے جائیں گے, چاہے وہ کتنے بھی غصے میں ہوگا اور وغیرہ. میں جیسے جس زمانے میں اکادمی ادبیات پاکستان میں تھا تو بنگلہ دیش کے ادیبوں کا ایک وفد آیا اور میں نے اس کو ہم نے اس کو ویلکم کیا تھا. آپ یقین کیجیے گا جہاں میں 12-13 برس برطانیہ میں رہا, کہ مشرقی پاکستان کے دوست تو ہم ملتے تھے, بنگال کے دوست. مجھے احترام ہے کہ بنگلہ دیش بن گیا ہے, اس کا احترام کیا جانا چاہیے, اور وہ ان کے عوام نے اس کے لیے جانے دی ہیں اور ان کا احترام کیا جانا چاہیے. بالکل آپ بچا جب ہم نے ان کو مان لیا ہے, ہم نے بنگلہ دیش منظور نامنظور کی تحریک ہمارے زمانے میں چلی تھی اور بھٹو صاحب کے زمانے میں اس کو تسلیم کیا گیا تھا, اور یعنی اس میں کوئی سیاست کا عمل نہیں تھی. ہم دل سے ان کو اللہ نے ترقی دے, ان کو استحکام دے. یعنی میں ان لوگوں میں نہیں ہوں کہ جو اب یہ جو ہوا ہے اس میں بعض لوگوں کا رد عمل بالکل اور طرح کا ہے, میرا رد عمل تو میں تو کوئی اس کے بارے میں نہ تو میں اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں, یعنی یہ کہ خداوند کریم ان کو ترقی کے راستے دیکھیے. خوشی ہوتی ہے یہ سن کر کے بھائی وہ جو ہیں انہوں نے اقتصادی طور پر کہ بھائی تعلیم کے راستے میں, آبادی کے راستے میں, آب و ہوا کے سلسلے میں انہوں نے بہت ترقی کی ہے. اقتصادی طور پر غربت کے خط سے اوپر آ گئے ہیں ماشاء اللہ. تو ان سب کی تعریف کی. میں یہاں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے یہ ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کیونکہ جب یہ ابھی کوٹا سسٹم کی جو طالبات ہیں, جو طلباء نے جو مہم چلائی تھی تو پہلے اسموتھلی چل رہی تھی, لیکن جب حسینہ تھوڑے سے جو فسادات ہوئے ہیں آل دیٹ, اس کے بعد پھر حسینہ واجد کا اسٹیٹمنٹ ریگارڈنگ رضاکار والا جو انہوں نے دیا اسٹوڈنٹس کے بارے میں, تو آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہی وجہ بنی تھی مزید جو ہوا بڑھی اس سارے اور یہ جو سب کچھ ہوا؟ اور سیکنڈ سوال اسی کے ساتھ کنیکٹ کروں گی کہ اب
मौजूदा तनाज़ुर के अंदर हसीना वाजिद के जाने के बाद, मलिका मिंज के आने के बाद आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात जो हैं वो मुस्तकबिल में आप किस तरह देखते हैं? थोड़ा देखिए, सियासी सवाल है, आई एम सॉरी बट तो नहीं, दो बातें हैं। यानी दूसरे की हमारे दोस्ती के ताल्लुकात को बराबरी के ताल्लुक पर उसवार होनी चाहिए, किसी की कमजोरी और किसी की बेहतरी और बिल्कुल। खराबी से। बिल्कुल। अब देखिए, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान कितने अफगान मुहाजिरीन हमारे यहाँ हैं? अभी उनका इनकलाब ही किया गया, कितना नहीं, मतलब ये कि कितने एक तो बड़ी गैर तादाद कानूनी हैं, गैर तो कानूनी है। और जी बिल्कुल, इनखला तो उनका ही हुआ है ना जो गैर गैर कानूनी है। कानूनी को जी लेकिन जो कानूनी लोग तो वो लाखों की उनकी तादाद है जो एग्जैक्टली बरसों से यहाँ जो रह रहे यहाँ हैं। पे रह रहे हैं। मगर जो अफगानिस्तान के हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स पाकिस्तान है उसमें कोई कमी देखने में नहीं आती। और जो हमारे पाकिस्तान ने तो यहाँ हम तारीख उठाई और तो जो अफगानिस्तान तो उसको हमेशा हम बड़ा। कहते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान वगैरह, वो उन्हीं के यहाँ उनके दफातर कायम हैं और वो न उनको बंद कर रहे हैं, न उन पर पाबंदी लगा रहे हैं, न उनको कंट्रोल कर रहे हैं। और हमारे यहाँ रोज़ाना हमारे जवान, हमारे अफसर, हमारे लोग, आम लोग वो शहीद होते हैं। तो मतलब मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अभी जो पाकिस्तान में जो हो रहा है, अल्लाह करीम वहाँ अमन हो, आश्ती हो और जो लोग हैं उनके हुकूक उनको मिले। और यूनुस साहब के बारे में ये है कि उनकी एक उनका प्रोफाइल इमेज बड़ा अच्छा है जी बिल्कुल। और वो एक बहुत ही नोबल आदमी है और उन्होंने बहुत काम किया है। और ग्रामीण बैंक जो है उसने फ्रॉम जीरो ऑनवर्ड बांग्लादेश की इकानमी बहुत असर डाला है। लेकिन ये जो सियासत का कूदा है ये कार्य दिगरस्त, जहाँ ये कोई बहुत आसानी से सारा काम नहीं होगा। ये भी देखना है कि क्या रोल होता है। जो खालदा जिया साहबा जो हैं, इनका एक पस मंज़र है। खालदा जिया साहब का जो है ये फौजी जनरल की बेवा हैं जिन्होंने इनकलाब बर्पा किया था जिनके लोगों ने, और शेख मुजीबुर रहमान शहादत की जिम्मेदार हैं थे जो लोग। ठीक है, अच्छा अब वो आज़ाद हुई हैं, अभी आज़ाद किया गया उनको हसीना वाजिद के जाने और यानी उनका मुस्तक़बिल में क्या होगा ये तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। और आपने हम तो दुआ कर सकते हैं कि अमन कायम हो। और जैसे कि जो हुकूमत है उसने ऐलान किया है, और खारुज़मा साहब जो उनके फौजी जनरल हैं, अच्छा इनके जो वादे वईद होते हैं उनके बारे में हमारा तो ज़ाती तजुर्बा है। यानी ये कोई सियासी तजज़िये की बात नहीं, हमारा ज़ाती तजुर्बा है कि हमसे 90 दिन के इंतखाबात के लिए कहा जाता है और बरसों लगा देते हैं, लेकिन हमें शुरू की भी। लेकिन बांग्लादेश में लग रहा है कि सूरत हाल देखिए क्या होता है अगर इंतखाब हो गए और फिर जो भी इंतखाब में आए। और देखिए किस्मत के फैसले एक आध इंतखाब से शायद नहीं होते। 20 बरस हसीना वाजिद साहबा ने एग्जैक्टली बहुत पूरी दुनिया की वो लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने लॉन्गेस्ट टर्म जो है वो गुजारी है। अच्छा, और उसमें ये होता है मैंने बहुत से लोगों को देखा, और आप तो उस वक्त शायद पैदा नहीं हुई होंगी। हमारे एक बहुत बड़े इनकलाबी रहनुमा थे जिन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ बहुत बड़ी जद्दोजहद की थी, रॉबर्ट मुगाबे। हम वो हमारे गौहर साहब के बहुत दोस्तों में थे और हम भी उनको देख रहे थे। तो बहुत अंग्रेज़ों के खिलाफ
جو جیسے نیلسن منڈیلا تھے. لیکن جو نیلسن منڈیلا نے کا اختتام ہوا وہ اسی عروج اور اسی احترام اور وقار اور عزت کے ساتھ ہوا جیسے کہ وہ جب جیل میں تھے اور پوری زندگی انہوں نے ایک مثالی زندگی کے طور پر 20ویں صدی کے بہت بڑے آدمی. رابرٹ مگابے نے زندگی شروع کی اور جدوجہد کی اور بہت کی، مگر جو جیسے جیسے ان کے اقتدار کی مدت بڑھتی گئی ویسے ویسے ان کے جمہوری رویوں میں کمی آتی گئی اور پھر انہیں بہت تنقید کا نشانہ بننا پڑا. بالکل یہی حسینہ واجد صاحبہ کے ساتھ بھی ہوا، اور مگر وقت بتائے گا کہ ان کس کا ہوتا ہے. بالکل ہوپ فار دا بیسٹ. آپ نے دیکھا کہ شیخ مجیب الرحمان صاحب جو بنگلہ دیش کے آئی تھنک بلکہ یقیناً بانی تھے، ان کے مجسمے جو تھے وہ بھی ہم نے دیکھا کہ ان کو بھی توڑ دیا گیا، اور خاص طور پہ جس دن ان کا قتل ہوا تھا اس دن چھٹی منائی جاتی تھی بنگلہ دیش میں، وہ بھی ختم کر دی گئی ہے. دیکھیے یہ سب جو واقعات ہوتے ہیں، مثلاً میں نے اس کے کہ میری ذاتی کچھ پسندیدگیاں ہیں. مثلاً ٹیگور ہیں دنیا کے بہت بڑے شاعر، اور جو قومی ترانہ ہے ہندوستان کا وہ ان کی ایک نظم ہے، جنگل من ادھنائک جے بھارت بھاگی. سنا دیجیے اگر آپ. مجھے یاد تو ہوگا مگر بس. لیکن جو بنگلہ دیش کا جو قومی ترانہ ہے وہ بھی ٹیگور کا لکھا ہوا ہے. ان کا مجسمہ بھی انہوں نے منہدم کیا اور اس کی بے حرمتی کی. یہ مطلب مجھے تو یہ بات اچھی نہیں لگی. مجھے تو شیخ مجیب الرحمان جو ہیں وہ حسینہ واجد کے بارے پہ یہ اور بات ہے، لیکن شیخ مجیب الرحمان بنگلہ دیش کے بانی تھے، ان کا احترام واجب تھا. یعنی میرے نقطہ نظر، دنیا کا کوئی بھی خیال ہو، میں آپ سے عرض کروں کہ میں کوئی کمیونسٹ نہیں ہوں، پالیٹیشین نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف میں نے یہ سوال اسی لیے آپ سے پوچھا. سوویت یونین بہت جایا کرتا تھا، اور میں نے وہ مجسمہ جو ہے لینن کا جو وہاں ماسکو میں اس کو منہدم کیا گیا، تو میری کتاب میں شاید 4 مصرے ان کے بارے میں لکھے گئے ہیں. مگر ہماری فہمیدہ ریاض نے بہت اچھی نظم لینن کے مجسمے کے انتظام پر لکھی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مگر جو عوام کا ریلا ہے، جو ہجوم ہے، اس میں کوئی ایک آدمی کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے، اور جو ہمارے یہاں مجھے سوشیالوجی میں پڑھایا جاتا ہے کہ جیسے کراؤڈ بیہیویئر جو ہے، And mob has no mind. اس میں کراؤڈ جو ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے. ہجوم کی نفسیات جو ہے کہ انہوں نے اپنے غصے میں اور حسینہ معین سوری یہ نکال دیجیے گا، حسینہ واجد صاحبہ کے خلاف جو نفرت تھی اس کو انہوں نے شیخ مجیب الرحمان اس پہ نکال دیا، اپنا کتھارسس کا ویٹ بدل دیا. اچھا میں تو یہاں بیٹھا ہوں، میں کوئی بنگلہ دیش کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، کسی بھی سیاست کا ایکسپرٹ نہیں. پاکستانی امور پہ بھی میں گفتگو نہیں کرتا ہوں، میری حیثیت نہیں ہو. لیکن ایک عام آدمی کے طور پر میری رائے ہے ضرور، اور وہ رائے یہ ہے کہ اب انتخاب ہوگی، اس میں جو کون آتا ہے. اچھا پھر یہ کہ ایک انتخاب پہ تو قوموں کی زندگی نہیں ہوتی، 2 انتخاب ہوں گے، 3 انتخاب ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ آخر مغربی ملکوں میں بھی تو انتخاب ہوتے ہیں، کتنا غصہ ہوتا ہے. ابھی دیکھیے امریکہ میں انتخابات ہو رہے ہیں، ابھی آپ دیکھ رہی تھیں کہ
ٹرمپ میں اور جو بائیڈن میں جو جس طرح کی ایگزیکٹلی، اور ان کو وہ قصہ چل رہا جی تھا جی کیمپین فائل میں کا کیا واقعہ کیا بھی ہو رہا ہوا، جی تھا، جی جی اب یہ آ گئی خاتون حسینہ واجد نے یہ ادھر جو کملا ہیرس کملا ہیرس، اچھا اب کیا ہے کہ سب جگہ جب سیاست ہوتی ہے تو اس میں ابھی میں ہندوستان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتا ہوں، باوجود اس کے بعد سے ہمارے تعلقات تو نازک رہتے ہیں، اس لیے ابھی بھارت کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے کہ جو یعنی جو سیکولر انڈیا جسے ہم کہتے تھے پنڈت جواہر لال نہرو کا جو ہندوستان تھا اس سے ذرا مختلف ہے، اور خود ان کے جو دانشور ہیں اور جو بڑے لوگ ہیں، چاہے وہ ششی تھرور سے لے کے ارندھتی رائے تک، سب اس پر اپنا اظہار خیال کرتے ہیں۔ ارندھتی تو ظاہر بظاہر اس سوال یعنی میں نے اس لیے کہا یہ ان کا حق ہے، اس لیے وہ جانتی بھی ہیں اپنے ڈائنمکس کو اور اپنی جو ریئلٹی ہے آبجیکٹو ریئلٹی ہے اس کو۔ دیکھیے آج کل جو میڈیا ہے وہ کوئی بہت ہی سیدھا سادہ نہیں ہے، کون آدمی کس کی زبان بول رہا ہے، کس کی طرف سے بول رہا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، کون سے نیٹ ورک کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کون سا چینل جو ہے وہ کون سے سرمایہ دار گروپ کی۔ ابھی آپ کے علم میں ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے جتنے چینلز ہیں وہ کسی نہ کسی بزنس کی اونرشپ ہے ان کی۔ خود ہمارے چینلز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ سب ہوتا بس ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ جہاں کی بھی عوام کی جو رائے ہے اس کو اہمیت دی جانی چاہیے، اسی کی اہمیت ہے اور اسی کو اہمیت دی جانی چاہیے اور اس کا احترام کیا جانا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جو اپنی جو ذاتی دیکھیے مشرقی پاکستان کے موقع پر ہم بہت روئے تھے جب یہ ہوا تھا، ہم ٹی وی میں کام کرتے تھے، ہم نے بہت سے پروگرام کیے تھے اپنے ملک کی سالمیت کے لیے، وہ ہماری ذمہ داری بھی تھی، فرض بھی تھا، مگر ہمیں بڑا قلق ہوتا تھا جب کوئی مغربی پاکستان میں رہنے والا بنگالی آ کر ہم سے یہ کہتا تھا کہ ہمارا خیال رکھیے گا وغیرہ، مجھے بڑا قلق ہوتا تھا۔ اور آپ یقین کیجیے گا کہ میرے بہت سے دوست جو مشرقی پاکستان چلے گئے تھے ٹی وی میں کام کرنے والے، وہ مجھ سے برابر رابطے میں تھے، یعنی میرے جو نائب قاصد تھے انہوں نے میرے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھیجی جب پہلی دفعہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا آمد، اور ہمارے دوست جو پروڈیوسر تھے، بعض ڈیزائنر تھے، بعض ہمارے ساتھ کے جو میں نام ان کے نہیں لینا چاہتا ہوں، مجھے یاد ہے کہ ایک بڑے مسئلے پر ایک بڑی کانفرنس میں ایفرو ایشین رائٹرز کی جو آخری بڑی کانفرنس تھی وہ تیونس میں ہوئی، تو میں پاکستان کی طرف سے نمائندگی کر رہا تھا اور بیگم فیض تشریف لے گئی تھیں اور صفدر میر صاحب کو آنا تھا مگر ان کو آنے کی شاید اجازت نہیں ملی، وہ نہیں آ سکے۔ اب وہاں ایک قرارداد پیش کی گئی، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں وہ اچھا، اور جو تیونس میں تھی اور وہ ترکیہ والے جو تھے، میں ان کا بھی نام موصوف کر نہیں لینا چاہتا ہوں، ہمارے پسندیدہ لکھنے والے تھے وہ، انہوں نے اس کی پیش کی اور کیا اور آپ یقین کریں گے کہ میں نے اس کے خلاف
اپنا نوٹ آبزرویشن ریکارڈ کرانا چاہا اور میں نے مجھے مسز فیض نے کہا کہ یو شوڈ اسپیک یور مائنڈ. تو میں تو میری عمر چھوٹی تھی اور جذباتی تھا تو میں نے اپنی کوئی بات کر دی. تو ہندوستان سے بیشم ثانی صاحب تھے, انہوں نے, اور کبھی چودھری صاحب ہمارے, ہم لوگ جب لندن میں تھے تو وہاں بچے چھوٹے تھے, تو وہ ہماری جو بیٹی تھی ان کی سہیلیوں میں بنگلہ دیشی ایک بچی تھی, اور وہ ہماری بیٹی عمیرہ نام تھا اس کا. تو عمیرہ اور گیتی اور انیتا تینوں ہر وقت ساتھ رہتے تھے پورے وقت. دن میں کوئی وقت ایسا نہیں جاتا تھا کہ تینوں بچیاں جو ہیں وہ اسکول سے کبھی میرے یہاں ڈراپ ہو گئی, کبھی ہماری بچیاں بیٹی ادھر ڈراپ ہو گئی. آپ نے مسز فیض کا نام لیا تو میں چاہوں گی کہ پروگرام پہ ہمارا اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے, تو اگر آپ فیض احمد فیض صاحب کے ساتھ اپنا کوئی واقعہ کچھ شیئر کریں ہمارے ساتھ. میری میں نے تو بہت وقت ان کے ساتھ گزارا, جی بالکل. اور فیض صاحب سے بہت پرانا میرا رابطہ تھا. میں 1965 میں جو پاکستان سے آیا تھا نا, میرے استاد تھے شام حسین, تو انہوں نے خط مجھے جن لوگوں کے 3-4 لوگوں کے نام دیے تھے وہ لے کر میں فیض صاحب کے نام. اس کے بعد جب میں یہاں کام کرتا تھا نا اس میں ٹی وی میں, تو میں نے ایک ڈرامہ کیا تھا, یعنی منتخب کیا تھا, ایک پروگرام میں نے پرپوز کیا اور وہ منظور ہو گیا, ناول کو ڈرامٹائز کرنا. اچھا. یہ نیا نیا ٹی وی آیا تھا, تو میں نے 3 ناول پرپوز کیے. عبداللہ حسین کا ایک ناول تھا اداس نسلیں, اس کے بعد ایک ناول تھا خدیجہ نصور صاحبہ کا آنگن, اور شوکت صدیقی صاحب کا خدا کی بستی. تو وہ منظور ہوا کہ نہیں پہلے خدا کی بستی کریں. خدا کی بستی تو بہت فیمس ڈرامہ ہے, تو اداس نسلیں پہ ہوا. اب جناب خدا کی بستی کے لیے شوکت صدیقی صاحب کا ناول تھا, وہ میرے سینئر تھے, لکھنؤ یونیورسٹی کے بھی سینئر تھے اور میرے کالج کے بھی سینئر تھے. تو میری ان سے بالکل چھوٹے بھائیوں کی, تو میں نے شوکت بھائی سے کہا کہ آپ اجازت دے دیں, تو اور اس کو ڈرامٹائز کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ افتخار تم صاحب کے یہاں بہت جاتے ہو, تو تم ان سے کہو کہ وہ کر دیں. اب مجھے خیال آیا ہوئی فیض صاحب کہاں کریں گے. خیر میں ان کے یہاں سے دفتر سے پلٹا اور میں ویسا وہاں سوسائٹی میں رہتے تھے, میں بینویز کے پاس میں ادھر گیا. تو مجھ سے کہہ رہی کہ میں نے کہا کہ سر وہ ہماری یہ خواہش ہے ان کا, تو انہوں نے ہمارے لیے اس کی جیومیٹرک ایڈپٹیشن کی. اس زمانے میں میں ذرا ان سے نسبتاً قریب ہو گیا. پھر اردو مرکز کا افتتاح بھی انہوں نے کیا, اور پھر یہ ہوا کہ ان کی جو آخری کتاب ہے میرے دل میرے مسافر, اس کی بیان انہوں نے مجھ کو دے دی تھی. میری کتاب کا پیشرفت بھی انہوں نے لکھا ہے, اور مجھ پہ سب سے اچھا مضمون جو ہے میری دو نیند پر. تو خیر ویسا بہت مجھ سے محبت کرتے تھے, اور انہوں نے مجھے جو خط بھی لکھے تھے بیروت سے وہ میں نے چھپائے. تو اور ان کی وہ جو ڈائری تھی وہ بھی میں نے چھپائی امانت کے طور پر, اس کا نام بھی امانت ہے, اور کتاب کا نام ہے فیض بنام افتخارات. تو خیر, اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اتنے خط نہیں لکھے جتنے انہوں نے لکھے, اور میرے یہاں مجھے عزت بخشی کبھی دفتر تو بہت ہی تشریف لاتے تھے, میرے گھر میں بھی قیام فرمایا, اور بہت تصویریں بے شمار. اور ویسے تو فیض صاحب کا یہ نہیں کہہ سکتی کہ کون سا, ان کا سارا کلام ہی بہت خوبصورت ہے. ان کی ریولیوشنری پوئٹری میں سے آپ کچھ سنانا چاہیں گے؟ دیکھیے میں تو صرف ان کو پورے وقت ان کو یاد کرتا رہتا ہوں, ان کو پڑھتا رہتا ہوں. تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں
किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं, तुमको याद करने का कोई बहाना हम छोड़ते थे और हाथ से जाने देते। मैंने उनके बारे में उनकी ज़िंदगी में लिखी थी एक गज़ल के खैर से शरफ़ इस्तिफ़ादा रखते हैं, वो अहल दर्द से निस्बत ज़्यादा रखते हैं, रुमूज़ ममलकत हर्फ जानने वाले दिलों को सूरत मानी कुशादा रखते हैं, बनाम फैज़ बजाने असर फ़कीर के पास जो आए आए कि हम दिल कुशादा रखते हैं। तो फैज़ बहुत बड़े आदमी थे। देखिए शायर तो वो थे ही, इकबाल के बाद सबसे बड़े शायर तो वो थे ही, और मगर वो आदमी बहुत बेमिसाल आदमी थे। और वैसे आदमी सबसे प्यारी चीज़ क्या थी जो सबसे बात ये थी कि वो हमारी तरबियत में शामिल है कि कभी किसी के खिलाफ हर्फ नाज़िरा नहीं कहा उन्होंने, हर्फ नारवा नहीं कहा। किसी ने जो भी एतराज़ किया हो, सख्त से सख्त बात है, साहब को कोई कह दे, जवाब नहीं देते थे बिल्कुल। मैंने एक इंटरव्यू BBC से उनका किया, बहुत करता रहता है अक्सर लोग, और उनका इंटरव्यू अलग किया। उनके इंतकाल के बाद मामा का, उनकी बेगम का भी इंटरव्यू मैंने किया, वो भी चलता रहता है YouTube पे। तो मैंने उनसे पूछा वैसा ये बताइए कि जिंदगी में कोई पछतावा है? तो फरमाया कि हाँ, 2 पछतावे। एक पछतावा ये है कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, हाँ, मगर मैं नहीं बन सका। एक तो ये पछतावा है, और दूसरा पछतावा ये है कि मैंने कुरान शरीफ मुझे हिफ्ज़ कराया जा रहा था और मैंने उसको अधूरा छोड़ दिया, कुछ पारे मैंने किए और बस कुछ नहीं हो पाया। तो वैसा आपके बारे में बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें वक्त दिया और इतनी खूबसूरत बातें की। सच कहूँ तो वो जो कहते हैं ना कि तशवीकी रह जाती है, बहुत सारे सवालात हैं मेरे दिमाग में अभी भी, लेकिन वक्त की क्या कह सकते हैं, वक्त की कैद। यहाँ मैं आपसे प्रोग्राम के आखिर में दरख्वास्त करूँगी कि एक तो हमारा क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी का है, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, लेकिन इन लोगों का दिल जो है वो पाकिस्तान ही के लिए धड़कता है, इसमें कोई शक नहीं। तो कुछ हमारे दरारे गैर में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए अगर आप कुछ कलाम सुनाएं तो वो सुनाइए, कुछ कहना चाहें। रविश में गर्दिश सैयारगाह से अच्छी है, रविश में गर्दिश सैयारगाह से अच्छी है, ज़मीन कहीं की भी हो आसमां से अच्छी है। रविश में गर्दिश सैयारगाह से अच्छी है, ज़मीन कहीं की भी हो आसमां से अच्छी है। बस एक बात कहीं दिल ये बात मान न जाए कि खाके गैर हमें आशियाँ से अच्छी है, ज़मीन कहीं की भी हो आसमां से अच्छी है। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने आज हमारे लिए वक्त दिया। देसी TV USA के नाजरीन आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज की नशिस्त आपने हमारे साथ बांटी, हमारे साथ हमारे नाज़रीन के लिए इतनी आपने इनके मोती भी खेले, इतनी नॉलेजेबल बातें आपने हमें बताई, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम भी कभी दोबारा हमें वक्त देंगे और आपकी लंबी सेहत के साथ, ज़िंदगी की दुआ के साथ हम इस प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म करते हैं। नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगेन किसी और अच्छे गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया।